اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سیدہ مونا کاظمی اور KSTV کی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آج دوسرے رمضان کو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ وہ مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ کہ ہم اپنے پروگرام کل ایمان رمضان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ وہ مہینہ کہ جس کے لیے علامہ جعفر ششتری فرماتے ہیں کہ انسان دن میں 21,600 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ اگر ہم کسی اور چیز کا ثواب نہ دیکھیں اور فقط سانس لینے کا ثواب دیکھیں تو وہ سانس لینے کا ثواب بھی ہم کبھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اور اس مہینے میں ہم قدم رکھ چکے ہیں۔ یہ وہ رحمتوں کا مہینہ کہ جس کے لیے ہمیں پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہم مہمان ہیں اور اس مہینے میں پروردگار عالم ہمارے میزبان ہیں۔ ہمارے ساتھ آج بھی ہماری گیسٹ موجود ہیں، ہماری ہر دل عزیز آپا ثروت عسکری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں KSTV کے پلیٹ فارم سے آپ کو۔ جزاک اللہ۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی بلا کسی تاخیر کے کہ یہ 2 رمضان ہیں اور ولی عہدی امام رضا علیہ السلام کا دن ہے، اور آج آغاز کریں گے امام رضا کے نام سے کہ ان کی ولی عہدی کا آغاز ہوا، اور میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جبرن آغاز ہوا یا امام رضا علیہ السلام نے بخوشی اس کو قبول کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، اور خانم سیدہ شبانہ کاظمی کو، اور آپ کے توسط سے تمام عالم اسلام کو ماہ رمضان مبارک کی آمد کی مبارکباد دیتے ہوئے، اور اس یقین کے ساتھ کہ رب العالمین ہمارے اس چینل کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے گا، آمین ثم آمین۔ اور گھر میں موسیٰ کے کلیم سخنارا چمکا، گھر میں موسیٰ کے کلیم سخنارا چمکا، اور 8ویں برج امامت کا ستارہ چمکا۔ امام علی رضا علیہ السلام شہنشاہ خراسان ہیں، ضامن آہو ہیں، اور امام علی رضا علیہ السلام کی عظیم شخصیت یقیناً کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وہ فرزند جو کہ منصب امامت پہ سرفراز ہوئے، اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو مدینے سے بجبر بلایا گیا تھا، اور ان کو بجبر بلا کر ولی عہدی کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ تو جب ہم میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے کہ روایت کی بتاتی ہے کہ مامون رشید امام علی رضا علیہ السلام مرو میں مقیم تھے، تو مامون رشید بھی انہی دنوں آیا اور مرو میں ہی اس کا قیام تھا۔ تو کسی نے بتایا کہ امام علی رضا علیہ السلام بھی یہاں پر مقیم ہیں، تو اس نے کہا کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم دیگر مذاہب کے علماء کرام کو بلا کر اور امام علی رضا علیہ السلام کا ایک مناظرہ کرا لیں، ایک مباحثہ کرا لیں۔ اب دربار سے خطوط لکھ دیے گئے، امام علی رضا علیہ السلام کو بالکل خبر نہیں تھی، اور دربار سے تمام مذاہب کے علماء کرام کو، چاہے وہ آتش پرست ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ نصرانی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، ان کو دعوت نامے دیے گئے۔ اچھا، دربار میں ایک امامت کا چاہنے والا شخص تھا، وہ دوڑا بھاگا امام کی خدمت میں آیا، اور اس نے کہا کہ مولا اگر آپ کو بھی بتا دیا جاتا۔ مولا نے کہا کہ کیوں بتا دیا جاتا؟ کہا کہ مولا وہ لوگ بڑی تیاری کے ساتھ آئیں گے، مولا اگر آپ بھی تیاری کر لیتے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کا فرزند ہوں کہ جو کہتا ہے کہ اگر میرے لیے مسند علم کو بچھا دیا جائے تو میں اہل توریت کو توریت سے جواب دوں گا، اہل انجیل کو انجیل سے جواب دوں گا، اہل زبور کو زبور سے جواب دوں گا، اور اہل قرآن کو قرآن سے جواب دوں گا۔ تو جس میرے جد نامدار کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ جب امام علی رضا علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا تو ہارون نے اپنے درباریوں کو اس بات کے لیے پہلے تاکید کر دی تھی کہ دیکھو جب امام آئیں تو ان کے لیے پردہ نہ اٹھایا جائے،
امام کے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں رکھی تھی، منتخب کی تھی۔ اب جب امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رہائش گاہ سے نکلے تو امام کے سر کے اوپر عمامہ رسول کا تھا، امام کے ہاتھوں میں عصا رسول کا تھا، امام کے دوش پر رضا رسول کی تھی، امام کے پیروں میں نالین رسول کی تھی، اور آپ کا چہرہ تو ویسے ہی شبیہ رسول تھا۔ محسوس یہ ہو رہا تھا کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ بن کر امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے۔ اور جب امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے تو روایت یہ کہتی ہے کہ دربار میں پہنچے ہیں، ہارون رشید نے کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی دربار میں پردہ نہ اٹھائے، مگر اس کے باوجود ہوا تیز چلی اور پردہ خود بخود اٹھ گیا، اور امام کے وجود سے ایسی معطر خوشبو پھیلی کہ جس کی بنا پر اہل دربار مڑ کر دیکھنے لگے اور خود بخود کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب آگے بڑھے تو بادشاہ نے خود اپنے دربار میں بلایا، اپنے پاس بٹھایا، اور اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت اچھی گفتگو، اور آپ نے بتایا کہ بخوشی نہیں تھا اور یہ جبرن ہی تھا جو بھی سلسلہ تھا، اور پھر جو معجزات کا سلسلہ اور جو علمی سلسلہ، سبحان اللہ، وہ روحانیت کا سلسلہ، اور کیونکہ امام رضا علیہ السلام کا تذکرہ اور فضا بھی کچھ روحانی سی ہے، تو روضہ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ وہاں کی فضا کا کیا عالم ہے، اور جو قبر کے لیے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی قبر میں امام رضا علیہ السلام آئیں گے تو وہ کتنی بار اور کیسے اور کیا شرط امام نے رکھی کہ وہ جب مومن پکاریں گے تو امام آئیں گے، یا مومن زیارت پہ آئیں گے تو امام آئیں گے۔ آپ اس پہ پلیز گفتگو فرمائیے۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہنشاہ خراسان کہا جاتا ہے، اور جو بھی مشہد جاتا ہے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی زیارت کرتا ہے تو اسے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ جنت میں موجود ہے، اور ایسی وہاں پر روحانیت کی تجلیات نظر آتی ہے کہ جس کی بنا پر خلق خدا جو ہے وہ متحیر ہو جاتی ہے، یک زبان ہو جاتی ہے کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ جو ہے جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ میں صرف اپنی خطابت میں یا لفاظی میں نہیں کہہ رہی ہوں، بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے وجود کا ایک حصہ مشہد میں یعنی خراسان میں دفن ہوگا، اور وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا۔ تو ہم جب مشہد جاتے ہیں تو ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہاں پر جنت کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک شفا بھی بٹ رہی ہے، رزق بھی بٹ رہا ہے، اور در کھلے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی جائیں اور وہ بس عطاؤں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ ہم عطا لیتے ہیں اور ہم واپس آ جاتے ہیں، اور کوئی بھی ہم نے دیکھا ہے امام رضا علیہ السلام کا روضہ ایسا ہے کہ کوئی بھی خالی ہاتھ وہاں سے پلٹ کر نہیں جاتا۔ خانم نے بہت ہی بہترین گفتگو فرمائی امام رضا علیہ السلام کے اوپر، اور بہت ہی روحانیت والی فضا موجود ہے، کیونکہ ہمارا عنوان خطبہ شعبانیہ ہے، تو خطبہ شعبانیہ میں حسن اخلاق کی بات ہوئی، احسان کی بات ہوئی، صلہ رحمی کی بات ہوئی، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانیں وحی سے ہوئی۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ دور ایسا ہے ہمیں اخلاقیات نظر نہیں آتا، دور ایسا ہے ہمیں قطع رحمی ہر جگہ نظر آتی ہے، صلہ رحمی کے لیے آگے بڑھتا ہوا کوئی نظر نہیں آتا، تو نبی اللہ جو اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں خطبہ شعبانیہ میں، اس کا ہماری زندگی پہ کیا امپیکٹ ہے، اور نبی اللہ کے فرامین کی روشنی میں اس کے ثواب کیا ہیں، اور قطع رحمی کرنا یا اپنی اخلاقیات سے ہٹ جانا اس کا عذاب کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کہنے کو ایک اسلامی جمہوری مملکت میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ارد گرد اسلامی ماحول نہیں ہے۔ اگر اسلامی ماحول ہوتا تو ہمیں یہ پریشانیاں نظر نہ آتی، یہ مشکلات نظر نہ آتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اگر ارد گرد قطع رحمی ہے، صلہ رحمی نہیں ہے، صبر و شکر کی کمی ہے، صبر و برداشت کی کمی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی جو بہترین تعلیمات ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اگر ہم کسی قسم کی گڑبڑ کر رہے ہیں تو وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی نا۔ اسلامی تعلیمات میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو بار بار بتایا کہ دیکھو صلہ رحمی کے یہ اجر و ثواب ہیں، قطع رحمی کے یہ نقصانات ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ اسلامی روایات اور حکایات میں بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں کہ دو بھائی تھے، اور دونوں بھائی
ایک دفعہ ایک بھائی آیا امام معصوم علیہ السلام کی خدمت میں اور اپنے دوسرے بھائی کی شکایت کی، تو امام معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے تو وہ بہت جلد اس کا دیکھ لے گا نتیجہ۔ اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ شخص امام معصوم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ مولا میرے بھائی کا تو انتقال ہو گیا۔ امام نے فرمایا کہ تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے، کیا تم خوشی محسوس کر رہے ہو یا غم محسوس کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جیسا بھی تھا تو میرا بھائی، میں غم محسوس کر رہا ہوں۔ تو امام معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہارے دل میں ملال ہے در حقیقت یہ تمہارے نامہ اعمال کی حفاظت ہے، اس لیے کہ جب تم صلہ رحمی ادا کر رہے ہو تو پروردگار عالم تمہاری عمر میں اضافہ کر دے گا، تمہارے مال میں اضافہ فرما دے گا، تمہارے رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ تو ہم قطع رحمی کرتے ہوئے یہ سوچتے نہیں ہیں کہ قطع رحمی کے کتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ آج میں دیکھتی ہوں کہ مہنگائی کا طوفان ایسا چار جانب نظر آ رہا ہے، ہم جس سے بھی پوچھ لیں وہ کہتا ہے کہ جی بڑی مشکلات ہیں زندگی میں اور پورا نہیں پڑتا وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ اپنے کیے کرائے کی جانب توجہ نہیں کرتا۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر اپنی زندگی کو صاف ستھرا رکھا جائے، رزق حلال کھایا جائے اور اپنے رشتہ داروں کو حقوق اقربا کا خیال رکھا جائے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ زندگی میں کوئی پریشانیاں اور مشکلات آئیں۔ بے شک بے شک۔ اور جیسے کہ اس پروگرام میں ہمیں ایک بہت بڑا پیغام ملا کہ ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں تو کتنی ہی مہنگائی ہو، دنیاوی طور پہ کتنی مشکلات اور مصیبتیں ہوں، ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ صلہ رحمی سے ہماری زندگی میں بہت آسانیاں ہیں اور صلہ رحمی ہماری زندگی میں آسانیاں لے کر آتی ہے۔ ہم قطع رحمی کی طرف جاتے ہیں تو مشکلات آتی ہیں، اور خانم نے فرمایا کہ اگر ہم صلہ رحمی کی طرف آئیں گے تو چاہے مہنگائی کا طوفان ہو یا دنیاوی طور پر جتنی بھی تکالیف ہوں وہ تمام پروردگار عالم برکت اور رحمت میں تبدیل فرما دیا کرتے ہیں۔ اور اسی امید کے ساتھ کہ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں گے KSTV کی جانب سے اور اسپیشلی CEO خانم سیدہ شبانہ کاظمی کی جانب سے شاد رہیے، آباد رہیے، جہاں بھی رہیے کل ایمان کی رحمت میں رہیے۔ الہی آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و نگہبان۔